یہ رائے کا اختلاف ہے، حجت کا اختلاف ہے، کوئی ذاتیات کا تو معاملہ نہیں ہے. تو آپ ہم لوگ ان کو برا کیوں کہتے ہیں؟ تو کسی لگی نے کھڑا ہو کر کہا ان کو کس نے بزرگ کہا؟ ان کو تو بزرگ مانتے ہو. تو کہا اگر آپ کا رویہ یہی ہے تو پھر میں آج سے اس کمیٹی کو استعفیٰ دیتا ہوں. اور استعفیٰ دے کر اپنے گاؤں آ گئے. لیکن یہ درد سہا نہ گیا. شام کو تھانہ بھون چلے گئے، رات ہو گئی، وہاں پہنچے. حضرت کے خادم سے حضرت تھانوی کے ملا سلیمان، ان سے کہا بھائی سلیمان، میں میرٹھ سے بڑے بھاری دل کے ساتھ آیا ہوں اور کمیٹی کو استعفیٰ دے کر آیا ہوں، اور واقعہ معاملہ یہ بنا. تو ملا سلیمان نے آگے کہا مولانا مدنی کو بھی تم بزرگ مانتے ہو؟ وہ بھی کوئی بزرگ ہیں. بزرگ تو شیطان بھی تھا، ابلیس بھی تھا. تو کہا اچھا ایسی بات کہہ رہے ہو، میں حضرت سے یہ بات کہوں گا تو کہہ دینا. تو کہا اور دل ٹوٹا کہ حضرت کے خادم میں خاص کر یہ حال ہے تو آگے پتہ نہیں کیا کیا حال ہوگا. صبح کا شدت سے انتظار کیا. فجر کی نماز ہوئی. فجر کی نماز کے بعد حضرت مجلس لے کر بیٹھے. ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بات کا آغاز کہاں سے کرو. حضرت نے ایک خط پڑھ کر سنانا شروع کیا. کہ کسی سائل نے کچھ مجھ سے سوال کیا ہے، پہلے وہ سوال سنا دیتا ہوں، پھر میں نے اس کا کیا جواب دیا وہ بھی سناتا ہوں. سائل نے سوال یہ کیا، حضرت دیوبند میں رحمتی رحمت ہے. حضرت مدنی کی طرف اشارہ کر کے کہا وہاں رحمتی رحمت ہے، اور آپ کے یہاں تھانہ بھون میں زحمتی زحمت ہے. ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، زجر و توبیخ ہے، جزا ہے، سزا ہے. اور وہاں سے ایسا کچھ ہے بھی نہیں. کہ یہ سائل نے سوال کیا، میں نے اس کا کیا جواب دیا اس کو بھی سنو. حضرت فرماتے میں نے اس کا جواب دیا کہ بھائی حضرت مدنی تو بہتا دریا ہے، اور بہتے دریا میں اگر کوئی پیشاب بھی کرتے تو اس کی پاکی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اور میں تو ایک چھوٹا سا گڑھا ہوں، اگر اس میں ایک قطرہ بھی کوئی پیشاب ڈال دے تو اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے. میرے استاد مکتب کے منشی نور حسن صاحب، ان کو ہمت ہوئی کہ حضرت نے ان کو اتنا بڑا درجے پر فائز کیا اور اپنے آپ کو تواضع میں اتنا گرایا کہ حضرت مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے. کریں کہ حضرت میرے میں یہ واقعہ ہوا، میں استعفیٰ دے کر آپ کے یہاں آیا کہ آپ کو سناؤں. یہاں رات کو ملا سلیمان سے میں نے بات کی تو انہوں نے ایسا کہا کہ آپ یہ بات ملا سلیمان کے سامنے کہہ سکتے ہو؟ کہ جی ہاں. کہ بلاؤ. ان کو بلایا گیا. ملا سلیمان سے پوچھا ہاں بھائی ان کو جانتے ہو؟ کہ جی حضرت جانتا ہوں، یہ میرے والد کے دوست کے بیٹے ہیں. کہ ان سے آپ کی کوئی دشمنی تو نہیں؟ کہ ان کی آپ سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے؟ کہ نہیں. کہ یہ کچھ سنانا چاہتے سنو. اب انہوں نے کھڑے ہو کے سنانا شروع کیا. منشی حسن صاحب نے. حضرت نے پوچھا یہ آپ نے کہا تھا؟ جی حضرت کہا تھا. دوسرے خادم کو کہا ان کا کام پکڑو اور نکالو باہر. ان کو کام پکڑو اور باہر لے گئے. کہ خبردار مجھ سے کوئی کلام مت کرنا. اب انہوں نے کسی قاری صاحب کے واسطے سے خط و کتابت کے ذریعے سے حضرت سے بات کی. حضرت مجھے معاف کر دی. حضرت مجھ سے بہت بڑی گستاخی ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دی. حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں، جب تک کہ صاحب معاملہ یعنی حضرت مدنی سے آپ معافی نہ مانگ لیں. اب یہ گئے دیوبند اور حضرت سے معافی کا مضمون بیان کیا اور کہ حضرت آپ لکھ دی. حضرت نے فرمایا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے خط لکھا اور کہا حضرت یہ میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کی بات سنی، میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجیے. حضرت نے فرمایا یہ معافی نامہ معتبر نہیں ہے. پتہ نہیں آپ نے ان کو کیا سنایا اور کس بات پر انہوں نے آپ کو معاف کر دیا. یہی واقعہ سناؤ اور وہ اس واقعے کا حوالہ لکھیں اور اس پر لکھیں کہ میں نے اس واقعے کو سن کر ان کو معاف کیا، تب میں معاف کروں. پھر یہ دوبارہ گئے، پھر حضرت کو واقعہ سنایا. حضرت نے کہا کہ حضرت پھر لکھا کہ یہ واقعہ انہوں نے میرے سامنے بیان کیا، میں نے ان کو دل سے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجیے. یہ آئے، حضرت نے خط کو پڑھا حضرت مدنی کے، اور خط پڑھنے کے بعد کہا ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن ابھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، میرے دل پر اس کا اثر ہے. وہ اجازت پھر بعد میں ہوئی. کہتے تھے مرید اور کہتے تھے مراد، کہتے تھے طالب اور کہتے تھے استاد. جی ہمارے اکابر مشائخ تو یہ تھے. آج ہم معمولی باتوں میں دل میں میل لے کر بیٹھتے ہیں اور واٹس ایپ پر ایک فضا بناتے ہیں.
ہم خاص ان سازشوں کا مقابلہ کریں گے، ان کے بارے میں تو ابھی سوچا تک نہیں ہے، اس کا مقابلے کے میدان عمل میں اترنا تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو سوچا تک نہیں ہے۔ ابھی تو ہم اپنی سازشوں سے نہیں نکل رہے، ابھی تو ایک دوسرے کی ٹانگ ترازو کیے ہوئے ہیں، ابھی تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دو ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، سچی پکی توبہ کریں، راتوں کی تنہائیوں کو گرم گرم آنکھوں سے آباد کریں، سرد سرد آہی کھینچیں، گرم گرم آنسو بہائیں، اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں اور اللہ سے کہیں میرے پیارے اللہ، اسباب و وسائل کے اعتبار سے آپ نے معراج کے دور میں ہمیں پیدا کیا، جس دور میں ہم ہیں، ہم اپنی کمزوری میں تو رونا روتے ہیں، لیکن اس بات پر بھی تو شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اسباب و وسائل کے معراج کے دور میں پیدا کیا۔ ماضی زمانے ماضی میں ایک بات اگر کسی کی ہاں اور نہ کی معلوم کرنی ہوتی تھی 6 دن لگتے تھے، خط جاتا تھا، خط آتا تھا، تب جا کر ایجاب و قبول ہوتا تھا۔ اور آج حال یہ کہ اسی سیکنڈ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہو تو اسی وقت یہ باتیں پوری دنیا کے گوشے گوشے میں اسی لمحے سنی جا رہی ہیں۔ تو اللہ پاک نے اسباب و وسائل کے اعتبار سے ہمارے معراج کے دور بنائے ہیں، تو ہم ان اسباب و وسائل سے پورا فائدہ اٹھائیں، ٹیکنالوجی سے پورا فائدہ اٹھائیں، ورنہ دوستو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں، ہم اپنی انرجی کو غیبتوں میں لاس نہ کریں، جی تنہائیوں کے اندر لایانی میں لاس نہ کریں، واٹس ایپ کھیلنے میں لاس نہ کریں، فیس بک کھیلنے میں لاس نہ کریں، جی موبائل گیم کھیلنے میں لاس نہ کریں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں میرے پیارے اللہ، ہمارے اکابر مشائخ کہتے تھے آپ نے ان سے بھی تو کام لیا، اللہ جی ہم بھی تو انہیں کے شاگرد ہیں، ہم بھی تو انہیں کے نسبت پر چلنے والے ہیں، اللہ جی ہم سے بھی ان اسلاف کی یادگار کا کام لے لیجیے، اللہ ان کے سوچے ہوئے جو ادھورے منصوبے اللہ اس کی تکمیل ہم سے کرا دیجیے۔ راہ چلتے ہوئے کسی غیر مسلم سے اگر کوئی کسی بھائی سے پوچھے بھائی مسجد کا راستہ کدھر ہے، اگرچہ وہ اپنے دل کے اندر اناد رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، لیکن راستہ بتائے گا کہ نہیں بتائے گا کہ آپ سیدھے جائیں، پھر دائیں مڑیں، پھر سیدھے جائیں، پھر بائیں مڑیں، سامنے آپ کی مینار مسجد نظر آئے گی، وہ آپ کی مسجد ہے، بتائے گا کہ نہیں؟ اور ہم اللہ سے درد کے ساتھ کہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ نہ بتائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مانگے تو صحیح اللہ سے، ہم مانگے تو صحیح اللہ سے۔ اس لیے دوستوں دلوں کو پاک کریں، جذبات کو پاک کریں، اور آج ہی سے اسی مجلس سے، اسی محفل سے یہ عزم لے کر اٹھیں مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے اس دین کے لیے کچھ کرنا ہے، مجھے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے وقف کرنا ہے۔ حضرت مولانا خالد نقوی صاحب دعوت برکاتہم نے جو دعوت و تبلیغ کا اصول آپ کے سامنے رکھا، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو نہج و درد اور طرز آپ کے سامنے رکھی، جی اس کو اپنے لیے ایک اشارہ سمجھیں، اس کے لیے اپنے لیے اس کو اس وقت خطبہ نمونہ بنائیں، اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں طہارت کو پڑھاتے تھے، طلبا نے حضرت کے بارے میں مجلس کے اندر دفتر اہتمام میں ایک شکایت پہنچائی، حضرت یہ تو کرتے رہتے ہیں، لکنت کی زبان میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، ہمارا استاد بدل دے۔ حضرت کو بلایا گیا، تحریر پڑھوائی گئی، حضرت نے فرمایا بات بالکل صحیح ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں، لیکن عذر میرا قوی ہے، عذر میرا قوی ہے۔ کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ پوچھ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے جب طلبا کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے تو میں بیچ میں سے ہٹ جاتا ہوں، آپ میری جگہ کسی اور کا انتظام کر لیجیے، اور کا انتظام کر لیجیے۔ اور یہ بات کہتے ہوئے کتنا دل ٹوٹ رہا ہوگا کہ جن طلبا کو میں نے اپنا بیٹے جیسا سمجھا، انہوں نے اپنے باپ کی شکایت آفس میں پہنچائی، اور وہ بھی میرا قدرتی عذر ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے بھی کتنا دل ٹوٹا ہوگا، لیکن اس وقت گویا اللہ کی رحمت کہہ رہی تھی الیاس طلبا تمہاری زبان کے لکنت کی شکایت کرتے ہیں، تم فکر نہ کرو، ہم دنیا کی ہر زبان میں تمہارا نام روشن کر دیں گے۔ پھر اللہ پاک نے کیسا کام لیا، پھر اللہ پاک نے کیسا کام لیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں قابلیت نہیں، قبولیت دیکھی جاتی ہے۔ اللہ سے قبولیت مانگیں، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما، اور جب اللہ قبول فرما لیں گے، جب وہ قبول فرما لیں گے تو وہ قابلیت سے عطا فرما۔ جب باپ اپنے بچے کو کسی سفر پہ بھیجتا ہے
تو آنے جانے کا کرایہ بھی دیتا ہے، بیچ کا کچھ خرچ بھی دیتا ہے، اور نہ جانے کتنی تیاریوں کے ساتھ بھیجتا ہے۔ تو جب باپ اپنے بچے کو کسی جگہ سفر پہ بھیجتا ہے تو پوری تیاریوں کے ساتھ، اسباب و وسائل کے ساتھ بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم سے کوئی کام لیں گے تو پورے اسباب و وسائل کے ساتھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو آج اس مجلس میں ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ یہ جو فکریں امت کے سامنے آئیں جی، اور دل کے ساتھ آپ کے سامنے آنے والے طوفان کی جو ہے خبر دی گئی، اس سے بچنے کے لیے ابھی سے پیش بندی میں لگ جائیں، اور اسی محفل سے دعا کریں میرے پیارے رب، جو کچھ طوفان بدتمیزی اٹھا ہے، ہر طرف برائی کا زور اور کفر کا شور اٹھا ہے، میرے پیارے اللہ صدائے حق ہمارے ذریعے سے بلند کرا دیجیے اور ہمیں اس کا ایک فرد بنا کے قبول فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔